بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: كلنا يحب ذلك. فقال: أفلا يغدو إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ہم لوگ صفہ میں موجود تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم میں سے کون سا آدمی ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے، اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ بطحان اور عقیق میں جائے اور وہاں سے 2 موٹی تازی اونٹنیاں لے آئے، بغیر کسی گناہ کے یا بغیر کسی قطع رحمی کے۔ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے۔ فرمایا: تو پھر کیوں نہیں مسجد میں جاتے اور 2 آیتیں سکھاتے یا سیکھتے قرآن پاک کی؟ یہ تمہارے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، 3 آیات 3 سے بہتر، 4 آیات 4 سے بہتر، اور جتنی بھی اونٹوں کی تعداد اس کے برابر۔ صفہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں وہ جگہ تھی جہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے وہ لوگ کہ جو دین سیکھنے کے لیے آتے تھے وہ آ کر وہاں پڑ جاتے تھے۔ دن بھر وہ اپنی وہ کچھ محنت مشقت بھی کرتے تھے، مسجد نبوی میں نمازیوں کی خدمت بھی کیا کرتے تھے، اور رات کو مصلی پر کھڑے ہو جاتے تھے، قرآن پاک سیکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سیکھا کرتے تھے۔ دین سیکھ کر پھر وہ اپنے اپنے علاقوں میں واپس چلے جاتے تھے، یا اگر مدینہ منورہ کے ہوتے تو وہیں رہ جاتے تھے۔ تو یہ مختلف اوقات میں مختلف تعداد یہاں صحابہ کی رہی ہے۔ تو ایک موقع پر آپ نے فرمایا، عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ صفہ میں موجود تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارکہ اور صفہ یہ قریب قریب تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون آدمی یہ چاہتا ہے کہ بطحان اور عقیق میں جائے؟ یہ مدینہ منورہ میں 2 وادیاں تھیں جہاں اونٹ بہت زیادہ کثرت سے ملا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی وہاں جائے اور جا کر 2 اونٹنیاں موٹی تازی کوہان والی پکڑ کر لے آئے، بغیر کسی گناہ کے، یعنی نہ تو چوری کی ہیں، نہ ڈاکے کی ہیں، نہ نوسر بازی ہے، نہ کچھ ہے، اور نہ ہی کسی رشتہ دار کی ہیں کہ جس کے اوپر انسان قبضہ کر لے یا قطع رحمی کے طور پر لے لے، ایسا بھی نہیں، یعنی بغیر کسی بھی جرم کے، بغیر کسی بھی وہ گناہ کے وہ انسان وہاں سے 2 اونٹنیاں لے آئے۔ تو صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے۔ اس زمانے میں تو چونکہ اونٹنی سواری ہے تو آج کے زمانے میں اونٹنی سواری کے طور پر استعمال نہیں، تو ہمیں سمجھنے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے زمانے میں اگر بات کی جائے تو یوں ہے کہ کون آدمی ہے جسے یہ کہا جائے کہ جائے فلاں کمپنی کے شو روم پہ جائے اور 2 اچھی گاڑیاں لے آئے، بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی عوض کے لے آئے؟ تو ہم میں سے بھی ہر آدمی یہ کہ چاہے گا کہ ہاں بالکل مجھے بھی چاہیے، مجھے بھی چاہیے، مجھے بھی چاہیے۔ تو صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے، کون نہیں چاہتا کہ اس کو اونٹنی مل جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، یہ اونٹنی تو ایک طرف ہے، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ مسجد میں جاؤ اور وہاں جا کر کسی مسلمان کو 2 آیتیں قرآن پاک کی سکھا دو، جیسے الحمدللہ رب العالمین ایک آیت ہے، الرحمن الرحیم دوسری آیت ہے، یا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، بلکہ اس سے بھی چھوٹی آیات قرآن پاک میں ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، 3 آیات ہو گئی۔ تو یہ
اگر 2 آیتیں کوئی کسی کو سکھا دے یا 2 آیتیں سیکھ لے قرآن پاک کی، تو فرمایا کہ یہ 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 3 سیکھے تو 3 سے، 4 سیکھے تو 4 سے، پھر جتنی تعداد آیات کی بڑھتی جائے گی اتنے ہی اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ قرآن پاک کے سیکھنے کی فضیلت ہے، یعنی صرف لفظ بھی اگر آدمی سیکھ لے اور معنی و مفہوم سیکھے تو وہ تو بہت آگے کی بات ہے، صرف لفظ کا پڑھنا بھی انسان اگر سیکھ لے اور یا اس کو زبانی یاد کر لے تو اس پر اتنی فضیلت ہے کہ ایک آیت ایک اونٹنی، یا آج کے زمانے میں ایک گاڑی کے برابر ہے ایک آیت سیکھنا۔ تو اس لیے قرآن پاک سیکھنے کا اہتمام رہنا چاہیے۔ عام طور سے ہم جب عمر کے ایک حصے سے گزر جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اب سیکھنا سکھانا ہمارے بس کا کام نہیں رہا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک سیکھنے، جیسے فرمایا کہ اللہ کا جو کلمہ اسلام ہے اس کے پڑھنے کی سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، تو قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے اس کو سیکھنے پڑھنے کی بھی کوئی عمر نہیں ہے۔ لوگوں نے 70 سال کی عمر میں بھی حفظ کیا ہے، قرآن پاک کا حفظ کیا ہے، یاد کیا ہے۔ صرف ہمت کی بات ہے، طلب کی بات ہے، شوق کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تو خود آسان فرما دیا، اس لیے قرآن پاک اگر آدمی کو سیکھا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، تو پھر تو تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اگر نہیں تو سیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی دولت اور خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔